السلام علیکم سیکنڈری کلاس. کل کا جو ہمارا لیسن تھا ہم اس کی پڑھ رہے تھے ہنڈی کی اقسام. آج ہم یہاں سٹارٹ سے پڑھیں گے دیشی یا ملکی ہنڈی. اگر ایک ملک کے تاجر مال کے لین دین کے لیے ہنڈی استعمال کریں تو ایسی ہنڈی دیشی یا ملکی ہنڈی کہلاتی ہے. اس ہنڈی کی مدت 3 ماہ سے 9 ماہ تک ہو سکتی ہے. پھر ہے بدیشی یا غیر ملکی ہنڈی. یہ ہمارے ملک کے لیے، یہ غیر ملکی. اگر ایک ملک کا تاجر کسی دوسرے ملک کے تاجر کو مال بھیجنے اور اس سے ہنڈی لکھوا لے تو اسے بدیشی یا غیر ملکی ہنڈی کہا جاتا ہے. ایسی ہنڈی کی مدت عام طور پر 90 دن ہوتی ہے. یہ ہوگی ہماری اقسام آج کی. آگے جو ہم نے پڑھنا وہ ہے اعتباری زر کے فوائد. اعتباری زر کون سا تھا؟ جو کریڈٹ کارڈ ہم استعمال کرتے ہیں ایز اعتبار کے طور پر کہ بینک سے ہم پیسے بعد میں لے کے بینک کو وصول کر دیں گے، تو بینک کو دے دیں گے. تو یہ ہے اعتباری زر کی اقسام. اب اقسام اس کی کیا ہے؟ اقسام تو خیر نہیں، اس کے ہیں فوائد. دھات کی بچت. اعتباری زر کی وجہ سے دھاتوں کی بچت ہوتی ہے کیونکہ دھاتی سکوں کا استعمال کم ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک تو سکے کم گھستے ہیں، دوسرے دھاتی سکوں کے بنانے کا خرچ کم ہو جاتا ہے کیونکہ دھاتی سکے کم بنائے جاتے ہیں. پھر ہے زر کی آسان منتقلی. اعتباری زر کی بدولت یعنی ڈرافٹ وغیرہ کے ذریعے رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے بحفاظت بھیجا جا سکتا ہے. تجارت میں ترقی. اعتباری زر کی وجہ سے غیر ملکی اور غیر ملکی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. کم سرمایہ والے دکاندار تھوک فروش سے ادھار مال حاصل کر لیتے ہیں. مال فروخت کرنے کے بعد مقررہ مدت پر ادائیگی کر دیتے ہیں. اس طرح مال فروخت کرنے والے اور ادھار لینے والے دونوں فائدے میں رہتے ہیں. اسی طرح ایک ملک کے تاجر دوسرے ملک سے مال خریدتے ہیں اور بذریعہ ڈرافٹ ادائیگی کر دیتے ہیں. یہ آسان سے ہیں، یہ آج ہم سارے پڑھ لیتے ہیں. آسان ادائیگی. اعتباری زر کی بدولت چھوٹی بڑی ادائیگی آسانی سے کی جا سکتی ہے. مطلب ہم نے صرف ایک اماؤنٹ لکھنی ہے اور پیسے نیکسٹ جو پرسن ہے اس نے وصول کر لینے ہیں. آگے اس کی اگزامپل ہے، مثلا چیک کے ذریعے ادائیگی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اور طرفین کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یعنی نوٹ یا سکے گننے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر ہے کاروباری صلاحیتوں سے اضافہ. اعتباری زر کی بدولت لوگ اپنی صلاحیتوں سے خوب استفادہ کرتے ہیں. اعتباری زر کی وجہ سے کاروباری لوگوں کو آسانی سے قرضے مل جاتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر اپنے کاروبار کو وسیع کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرضے کی رقم بھی واپس کر دیتے ہیں. پھر ہے غیر ملکی ادائیگی. اعتباری زر غیر ملکی ہنڈیوں، ڈرافٹ وغیرہ کی وجہ سے غیر ملکی ادائیگیوں سے بہت آسانی سے کی جا سکتی ہیں. پھر ہے قیمتوں میں استحکام. زر کی رسد میں اعتباری زر کا کافی حصہ ہوتا ہے. زر کی رسد میں تبدیلی سے قیمتوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. مرکزی بینک اپنی زرعی پالیسی کے ذریعے اعتباری زر کو کنٹرول کر کے قیمتوں میں مناسب سطح پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہے بچت کی عادت. اعتباری زر دستاویزات، چیک، ڈرافٹ، ہنڈی، یہ ہم نے تینوں پڑھ لی ہیں. اس کی ہم نے ڈیفینیشن بھی پڑھی، آگے ہم نے اس کی اقسام بھی پڑھ لی ہیں. کی شکل میں ہوتا ہے جو لوگ عموماً بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں. اسی طرح وہ خرچ کم کرتے ہیں اور ان کی بچت کرنے کی عادت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر جو لاسٹ ہے وہ ہے حکومت کو فائدہ. اعتباری زر کی بدولت حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے. حکومت کو اپنے پروجیکٹوں کی تکمیل کے لیے قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اعتباری زر کی صورت میں آسانی سے قرضے حاصل کر لیتی ہے. تو آج جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے اعتباری زر کے فوائد. یہ سارے فوائد آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں.